اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 13 سے گرامیٹیکل انالیسس شروع کریں گے، اور آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے، اور آیت آپ کو اسکرین پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور اس آیت کے انالیسس کے لیے میں دعوت دوں گا رول نمبر 1 کو کہ وہ آئیں اور اپنا انالیسس شروع کریں۔ جی، رول نمبر 1۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت ہم پڑھتے ہیں، اس کے اندر ہم اس آیت کے 2 حصے کریں گے۔ وَسَخَّرَ سے لے کر مِنْہُ تک ایک حصہ، اِنَّ فِی ذَلِکَ سے لے کر یتفکرون تک دوسرا حصہ۔ چلتے ہیں پہلے حصے کی طرف۔ اس میں ٹوٹل 14 الفاظ ہیں، اور 14 الفاظ میں 7 حروف ہیں، 6 اسماء ہیں اور 1 فعل ہے۔ وا حرف ہے، لام حرف ہے، فی حرف ہے، وا حرف ہے، فی حرف ہے، من حرف ہے۔ اس کے بعد اسماء کی طرف چلتے ہیں۔ کم اسم ہے، ما موصولہ اسم ہے، السماوات اسم ہے، ما اسم ہے، عرض اسم ہے، جمیعاً اسم ہے، آگے ہو جو ہے وہ پھر اسم آ رہا ہے۔ آگے افعال کی طرف چاہتے ہیں تو اس میں ایک ہی فعل ہے، صرف سخر۔ جی، یہ ایک حصہ مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں۔ جی، دوسرا حصہ ہے اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ۔ دوسرے حصے میں ہمارے ٹوٹل 8 الفاظ ہیں، 4 حروف ہیں، 3 اسماء ہیں، 1 فعل ہے۔ اس طرح ٹوٹل 8 حروف بن جاتے ہیں۔ پہلے ہم حروف کی طرف آتے ہیں۔ اِنَّ بھی حرف ہے، فی، لا، لام، یہ حروف ہیں، 4 حروف ہیں۔ اس کے بعد اسماء میں ذالکہ، آیات، قوم، اس میں اسماء ہیں، 3 اسماء ہیں، اور فعل اس میں ایک ہی ہے، یتفکرون۔ آیت نمبر 13 جس کے 2 حصے کیے گئے تھے، جس میں پہلا حصہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ، اور دوسرا حصہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون تھا۔ پہلے حصے کو ہم انالائز کریں تو سخرہ فعل ہمارے سامنے آ گیا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ وہ صیغہ ہوتا ہے جس کا فاعل کبھی اندر کبھی باہر ہوتا ہے۔ تو ہمیں آگے کوئی مرفوع اسم ظاہراً تو نظر نہیں آ رہا کہ ہم اس کا فاعل بنائیں۔ ہاں، ہمیں ما اسم موصول نظر آ رہا ہے، اور اسم موصول واحد اور جمع والا چونکہ مبنی ہوتا ہے تو ہم اس کو فاعل بنا سکتے ہیں، محلاً مرفوع قرار دے سکتے ہیں، لیکن ہمارا مفہوم 360 ڈگری ڈیفرنٹ ہو جائے گا۔ سخرہ کے لفظی معنی ہے اس نے مطیع بنایا، تو مطیع بنانے والی ایک ہی ذات ہو سکتی ہے جی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لہٰذا سخرہ کے اندر جو ہوا ضمیر ہے، ضمیر مرفوع متصل، اس کو ہم اس کا فاعل قرار دے دیں گے۔ اس کے بعد لکم جار مجرور کا مجموعہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں، اس نے مسخر کیا، اس نے مطیع بنایا۔ اب یہاں پر 2 سوالات پیدا ہوتے ہیں، کس کو مطیع بنایا ہے، کس چیز کو مسخر کیا، اور دوسرا سوال یہ ہے کس کے لیے اس نے مطیع بنایا، کس کے لیے مسخر کیا، کس کے لیے کام پہ لگا دیا اس۔ تو جو دوسرا سوال ہے کس کے لیے، اس کا جواب لکم کی صورت میں آ رہا ہے، جار مجرور، اور یہ متعلق ہو جائے گا سخرہ فعل کے، کہ اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے، اس نے مطیع بنا دیا تمہارے لیے، اس نے کام پر لگا دیا تمہارے لیے۔ کس کو کام پر لگا دیا، کس کو مسخر کر دیا، کس کو مطیع بنا دیا، وہ مفعول بھی ہوگا، وہ آ رہا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض کی صورت میں، یعنی ہر اس چیز کو جو آسمانوں میں ہے اور ہر اس چیز کو جو زمین میں ہے۔ اب اس کو ہم انالائز کریں مفعول بھی کو، تو یہ ما فی السماواتی موصول صلے کے ساتھ مل کر معطوف علیہ بن جاتا ہے، اور ما فی الارضی موصول صلے کے ساتھ مل کر معطوف بن جاتا ہے۔ گویا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر محلاً منصوب مفعول بھی بن جائے گا سخرہ فعل کے۔ موصول اور صلے کی جو بات ہے وہ بالکل سمپل ہے کہ ما اسم موصول ہے اور جار مجرور جو ہے یہ صلۃ الموصول بن رہا ہے، اور میں نے بارہا بتایا ہے کہ جار مجرور جب بھی صلۃ الموصول بنے، یا جار مجرور جب بھی خبر بنے، یا جار مجرور جب بھی صفت بنے، یا جار مجرور جب بھی حال بنے، تو ایکچولی یہ جار مجرور حال، صفت، خبر، صلہ نہیں ہوتا،
یہ کسی نہ کسی کے متعلق ہوتا ہے، اور وہ جو متعلق محذوف ہوتا ہے وہ اپنے متعلق سے مل کر یہ سب کچھ بنتا ہے، خبر بنتا ہے، حال بنتا ہے، صلہ بنتا ہے یا صفت بنتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوگا کہ عائد کون ہے؟ تو وہ جو فعل محذوف مانا گیا ہے جس کے متعلق فی السماواتی جار مجرور کو کیا گیا ہے، اس کی ضمیر جو ہے وہ عائد کا کام دے رہی ہے جو ماں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ عائد کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں جمیعاً لفظ کی طرف۔ جمیعاً لفظ کی نسب بتا رہی ہے کہ یہ حال ہے۔ کس کا حال ہے؟ ما فی السماواتی و ما فی الارض، یعنی مفعول بہ کا حال ہے۔ اس حال میں کہ سب کے سب، یعنی سب کے سب مطیع ہیں وہ۔ پھر اس کے بعد منہ جار مجرور ہمیں نظر آ رہا ہے۔ نکرہ کے بعد جو جار مجرور ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو ہم کیا بنائیں گے؟ دو آراء محمود صافی صاحب نے دی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس منہ کو یہ جو ما اسم الموصول ہے اس کا حال بنا دیا جائے، ما اسم الموصول معرفہ ہوتا ہے نا، اس کا حال بنا دیا جائے۔ اور دوسری رائے محمود صافی صاحب نے دی ہے کہ یجوز ان یکون نعتن لجمیعاً، کہ جائز ہے کہ یہ صفت ہو جمیعاً کی۔ تو منہ یا تو صفت بن رہا ہے جس کو نعت بھی کہا جاتا ہے جمیعاً کی، یا پھر یہ حال بن رہا ہے ما اسم الموصول کے لیے۔ اور اس صورت میں جمیعاً کو تاکید کے طور پہ لیا ہے محمود صافی صاحب، یعنی محمود صافی صاحب نے جمیعاً کے بارے میں دو آراء قائم کی ہیں۔ ایک یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ تاکید ہے، اور تاکید دو طرح کی ہوتی ہے۔ یعنی پہلی بات تو یہ کہ تاکید یا توکید جسے ہم کہتے ہیں یہ توابع کی ایک قسم ہے، اور تاکید یا توکید کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تاکید لفظی اور دوسری تاکید معنوی۔ تاکید لفظی کیا ہوتی ہے؟ تاکید لفظی ہوتی ہے کہ لفظ کو ہی آپ ریپیٹ کرتے ہیں۔ وہ لفظ اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں جی جا زیدن زیدن، تو یہاں پر زیدن جو دوسری مرتبہ آ رہا ہے یہ تاکید کے لیے آیا ہے زید کی، اور یہ تاکید لفظی ہے۔ آپ فعل یا جملہ ریپیٹ کرتے ہیں، سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، اب یہ سوف تعلمون ریپیٹیشن ہے جملے کی، یہ تاکید لفظی کہلاتی ہے۔ اور تاکید معنوی جو ہوتی ہے وہ کچھ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تاکید کے لیے، اور وہ خاص الفاظ ہیں۔ تو جمیعاً کو انہوں نے تاکید معنوی کے طور پہ لیا ہے۔ ایک رائے انہوں نے یہ دی ہے، کس کی تاکید؟ ما کی تاکید، ما فی السماواتی و ما فی الارض، یعنی اس میں ما جو کچھ ہے نا اس کی تاکید کے لیے وہ سب کا سب۔ اور دوسری رائے انہوں نے دی ہے کہ او ہوا حال من ما فی السماواتی و ما فی الارض، یا وہ حال ہے ما فی السماواتی و ما فی الارض کا۔ تو ہم نے سمپل کام کیا ہے، ہم نے اس کو حال بنا دیا جمیعاً کو، جو ہمیں سمجھ میں آیا، کیونکہ جمیعاً کے بارے میں گرامر والوں کا ایک عام قاعدہ یہ ہے کہ جمیعاً جہاں بھی آئے گا وہ حال ہی بنے گا۔ تو یہ حال بن گیا ماں کا، اور منہ کے بارے میں دو آراء قائم ہو گئیں کہ یا تو یہ جو ماں ہے اس کا حال بنا ہوا ہے، یا پھر یہ صفت ہے جمیعاً کی۔ اب مفہوم ہمارا بالکل 100% کلیئر بن جاتا ہے اس جملے کا۔ اور اگر دوسرے جملے کی طرف آئیں ہم، جو کہ سمپل جملہ ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، تو اس کا اعراب بالکل ہی آسان ہے کہ انا حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے، جب بھی آئے گا ایک اسم ڈیمانڈ کرے گا، ایک خبر ڈیمانڈ کرے گا۔ انا کی خبر تین صورتوں میں آ سکتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح مبتدا کی خبر تین صورتوں میں آ سکتی ہے، مفرد آ سکتی ہے، جملہ آ سکتی ہے، یا شبہ جملہ آ سکتی ہے۔ یہاں پر شبہ جملہ فی ذالک جو ہے وہ انا کی خبر آئی ہے، اور یہاں بھی وہی پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے کہ جار مجرور جو ہم خبر بنا رہے ہیں یہ اصل خبر نہیں ہے، بلکہ یہ متعلق ہے محذوف خبر۔ مقدم کر دیا گیا خبر کو اس لیے کہ جو انا کا اسم تھا وہ نکرہ تھا۔ انا کا اسم آیات منصوب ہے، کیونکہ منصوب ہوتا ہے تو یہاں پر لفظاً آپ کو مجرور بھی لگ رہا ہے، لیکن مجرور کی تک نہیں ہے کوئی۔ نکرہ استعمال ہوا ہے، نکرہ کے بعد پھر جار مجرور آ رہا ہے جو کہ لی قومن ہے، اور صفت بنا دیں گے آیات کے لیے، اور پھر قومن کا لفظ پھر نکرہ ہے، اور نکرہ کے بعد جملہ آ رہا ہے، لہٰذا یتفکرون کو ہم صفت بنا دیں گے قومن کے لیے۔ اب جملے کو ہم بنا رہے ہیں صفت، تو اس میں بھی آیت کا ہونا ضروری ہے۔ تو یتفکرون میں جو واو فاعل کی ضمیر ہے، ضمیر مرفوع متصل، یہ آیت کا کام دے رہی ہے، قوم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ قوم لفظی طور پہ واحد ہے لیکن معنوی طور پہ جمع ہے۔
اس میں جمع ہے ظاہر بات ہے. انا اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا ہے. اب یہاں پر لام جو ہے لام مزاحل کا جسے ہم کہتے ہیں لام تاکید آسان لفظ ہے اس کے لیے, وہ آپ دیکھ لیں انا کے اسم پر داخل ہوا ہوگا. تو یہ پوائنٹ بھی اچھی طرح نوٹ کرنے والا ہے کہ انا اور لام جو ہیں دونوں ساتھ ساتھ نہیں آ سکتے, لہٰذا اس کو پھر آگے دھکیل دیا گیا اور یہ کہاں گیا, انا کے اسم پر چلا گیا, اور اس طریقے سے اس آیت کا انالیسس بھی ہو جاتا ہے. آیت کا اتھینٹک ترجمہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو عبدالسلام صاحب نے کیا. وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اس نے تمہاری خاطر تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, ٹھیک ہے, مسخر کر دیا. میں بیچ میں جو حصہ ہے اس کو چھوڑ رہا ہوں, سب کو اپنی طرف سے, اس لیے کہ میں نے یہ دونوں لفظ ابھی پڑھے نہیں. جمیع منہ بھی ساتھ پڑھوں تو ترجمہ بنے گا اور اس نے تمہاری خاطر جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنی طرف سے مسخر کر دیا, سب کو مسخر کر دیا, سب کو, ٹھیک ہے. تو ما فی السماوات و ما فی الارض کے لیے یہ حال ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, بے شک اس میں یعنی اس مسخر کرنے میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی آیات میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آسانیاں فرمائے. کویسچن آ رہا ہے رول نمبر 1 کی طرف سے, ہاتھ کھڑا ہے, میں ان سے پوچھ لوں کیا کہنا چاہ رہی ہیں وہ. جی رول نمبر 1. جی سر, منہو جو ہے وہ ضمیر, اب دیکھیں ترجمہ تو اس کا ہو رہا ہے کہ اپنی طرف سے, تو یہ ہو کی ضمیر تو سخرہ میں کی طرف پلٹتی ہے نا, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ ماں کی طرف کیسے جاتی ہے. ترجمے میں آپ دیکھتے ہیں تو اپنی طرف سے آ رہا ہے. جی اس میں پھر ظاہر بات ہے یہ منہو کو ہم متعلق کریں گے نا پھر سخرہ کے, اس نے مسخر کر دیا اپنی طرف سے. آیت نمبر 14 اس کو بھی ہم اسی لیکچر میں جو ہے وہ انالائز کر لیتے ہیں. آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُل لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. صدق اللہ العظیم. آیت کے انالیسس کے لیے میں دعوت دوں گا رول نمبر 4 کو کہ وہ اس آیت کا انالیسس شروع کرے. جی رول نمبر 4. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ. ہمارے پیٹرن کے مطابق ہم نے آیت مبارکہ کو پہلے رموز و اوقاف یا پھر حروف عطف تک ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے. اس آیت مبارکہ میں رموز و اوقاف بھی نہیں ہے اور حرف عطف بھی نہیں ہے, تو سر ہم اس کو ایز اٹ از لیں یا اس کو ڈیوائیڈ کریں؟ ایز اٹ از ہی لے لیں, کیونکہ ہمیں کوئی نہ تو وقت کی علامت نظر آ رہی ہے نہ کوئی حرف عطف نظر آ رہا ہے, اگرچہ بیچ میں کافی سارے جملے بن رہے ہیں. جی سر اگر آپ کی اجازت ہو تو ایام اللہ ہی تک ہم اس کو ڈیوائیڈ کر لیں. چلیں ایام اللہ ہی تک ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اس کو ہم. ایک پورشن بنا لیں گے سر, اور جی دوسرا جو ہے ہم لیجزیا قومم بما کانوا یکسبون تک لے لیتے ہیں. جی سب سے پہلے ہم اس میں افعال, حروف اور اسما کو الگ الگ کر لیں گے. سب سے پہلے فعل ہے کل, اس کے بعد للذین میں لام جو ہے یہ حرف ہے, الذین اسم ہے, آمنو فعل ہے, یغفرو فعل ہے, للذین میں لام حرف ہے, الذین اسم ہے, لام حرف ہے, یرجونا فعل ہے, ایام اللہ اسما ہے. آیت کا انالیسس سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے فعل کل. کل جو ہے یہ فعل امر ہے, جب بھی آتا ہے تو انتا کی ضمیر مرفوع منفصل ہمیشہ اس کے فاعل کے طور پر اس کے اندر ہی موجود ہوتی ہے. کل کے روٹ ورڈز ہیں کاف واو لام, باب نون سے ہے. قوالا یقولو, اجوف واوی کے رولز اپلائی کرنے کے بعد یہ بنے گا قالا یقولو. مصدر اس کا ہوگا قولن, جس کے معنی ہے کہنا یا بولنا, اور چونکہ یہ فعل امر ہے تو اس کے معنی ہوں گے تو کہہ, اور فعل امر حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے. تو جو بنے گا, اگر ہم ایک حاضر کا صیغہ لیتے ہیں جو ہے واحد مذکر حاضر کا, تقولو کا صیغہ ہم اگر اس سے ہم فعل امر بنائیں تو سب سے پہلے ہم تقولو کو مجزوم یا اخف کریں گے. تو اخف کرنے کے بعد یہ بنے گا تقول, پھر علامت مضارع تا کو ہٹائیں گے تو یہ بنے گا قول, اور آخر میں دو ساکن اکٹھے ہو جائیں گے تو حرف علت کو ہمیں ڈراپ کرنا پڑے گا جو واو ہے. حرف علت کو ڈراپ کرنے کے بعد یہ بن جائے گا قل. قالا یقولو یا اس کے مشتقات جب بھی کسی آیت میں آئیں گے تو اس کا ایک فائل ہمیں دیکھنا ہوگا جو کہنے والا ہوگا,
اور جس سے کہا جا رہا ہوگا وہ ہمیشہ لام کے ساتھ آئے گا، اور جملے میں کالا کا متعلق بنے گا، اور کالا کا ایک مفعول بھی ہی ہوگا جو کچھ کہا جائے گا، اور جو کچھ کہا جاتا ہے اس کو مقول القول یا مقولہ کہا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر جملہ ہوتا ہے، اور اس کا اعراب جو ہے یہ محلن آئے گا، اور یہ منصوب ہوگا کیونکہ یہ مفعول بھی ہی بنے گا، اور یہ مقولہ ایک سے زائد ایک جملہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک زائد جملے بھی ہو سکتے ہیں۔ کل کے بعد حرف ہے لام، یہ لام جو ہے یہ لام جارہ ہے، اور الذین جو ہے یہ اسم موصول ہے جو جمع مذکر کے لیے آتا ہے۔ جب بھی معرف باللام اسما کے ساتھ لام آتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی لام ہو، تو اس کا حمزۃ الوصل جو ہے وہ لکھنے میں بھی نہیں آتا۔ اسماء موصولہ جب بھی آتے ہیں ان کا ایک صلہ ضرور ہوتا ہے، جو کہ جملہ ہو سکتا ہے، جو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں ہو سکتے ہیں، اور شبہ جملہ دونوں کی صورت میں یہ آ سکتا ہے، لیکن صلہ جو ہے وہ زیادہ تر جملہ فعلیہ کی صورت میں آتا ہے۔ اسی لیے آگے جو ہے اس کا صلہ آمنو جو فعل ہے اور اس کے صلہ کے طور پر آئے گا، وہ ہم اینڈ میں اس کے انالیسس میں اس کی ڈیٹیل بتا دیں گے۔ اس کے بعد آمنو کے روٹ ورڈز ہیں حمزہ میم نون، یہ باب افعال سے ہے، غیر صحیح فعل میں محموز الفا ہے۔ محموز الفا میں اگر ہم اس کو ڈالیں تو یہ بنے گا آمنا یؤمنو ایمانا، محموز کے قواعد اپلائی کرنے کے بعد یہ بنے گا آمنا یؤمنو ایمانا، جس کے معنی ہے کسی کو امن دینا۔ اس کا مفعول بنفسی آتا ہے، یعنی کہ وداؤٹ پریپوزیشن آتا ہے۔ اس کے دوسرے معنی ہے کسی کی بات مان لینا، اس کے لیے لام کا صلہ آتا ہے۔ کسی کی بات کی دل سے تصدیق کرنا یا ایمان لانا، اس کے لیے با کا صلہ آتا ہے۔ آمنو فعل جو ہے یہ ماضی ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، جس میں واو ضمیر مرفوع متصلہ اس کا فاعل ہے، جو الذین اس میں موصول کی طرف لوٹ رہا ہے۔ فعل آمنو جو ہے اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور الذین اس میں موصول کے لیے صلہ بنے گا، اور موصول صلہ مل کر محلن مجرور ہوئے حرف جر لام کے لیے، اور جار مجرور مل کر متعلق بن جائیں گے فعل قل کے لیے۔ اور یہاں تک اس کا اگر ہم ترجمہ کریں تو یہ بنے گا کہہ دیجئے ان سے جو ایمان لائے ہیں۔ اس کے بعد ہے فعل یغفرو۔ یغفرو کے روٹ ورڈز ہیں غین فارا اور باب دعات سے ہے، اور اس کے اگر ہم ماضی مضارع بنائیں گے تو یہ بنے گا غفرا یغفرو غفرن، اور غفرانن بھی اس کے آپ مصدر ہے، جس کا معنی ہے گندگی سے بچانے کے لیے کسی چیز کو ڈھانپ دینا یا چھپا دینا۔ اس بنیادی مفہوم کے ساتھ پھر متعدد معنی آتے ہیں، جس کا معنی ہے معاف کر دینا، بخش دینا، کسی ناپسندیدہ بات کو نظر انداز کرنا۔ جس غلطی کو معاف یا نظر انداز کرتے ہیں وہ بنفسی آتا ہے، اور جس کی غلطی کو معاف یا نظر انداز کرتے ہیں اس پر لام کا صلہ آتا ہے۔ یغفر جو ہے یہ فعل مضارع ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، جس میں واو ضمیر مرفوع متصلہ اس کا فاعل ہے۔ سر یہ اصل میں یغفرونا تھا، جو اخف یا مجزوم ہونے کی وجہ سے اس کا نون ڈراپ ہو گیا، اور یہ اخف ہونے کی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جواب الامر یا جواب الطلب بن رہا ہے کل فعل امر کے لیے۔ جی بالکل ٹھیک ہے جی سر۔ اس کے بعد ہے للذین۔ للذین میں لام جو ہے یہ جار ہے، اور الذین اس میں موصول ہے جو جمع مذکر کے لیے آتا ہے۔ اس کے بعد ہے لا یرجونا، اس میں جو لام ہے وہ لا نفی ہے، اور یرجونا جو ہے یہ فعل مضارع ہے جس کے روٹ ورڈز ہیں را جیم واو باب نون سے ہے، راجا وا یرجو، ناقص واوی کے رولز اپلائی کرنے کے بعد یہ بنے گا رجا یرجو رجون، کسی سے امید باندھنا، امید کرنا۔ جس چیز کی امید کی جائے وہ بنفسی آتا ہے، اور جس سے امید کی جائے اس پر من کا صلہ لگتا ہے۔ یرجونا جو ہے یہ فعل مضارع کی گردان کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، جس میں واو ضمیر مرفوع متصلہ اس کا فاعل ہے، جو الذین اس میں موصول کی طرف لوٹ رہا ہے۔ اس کے بعد ہے ایام اللہ۔ ایام اللہ میں جو ایام ہے یہ اسم ہے یوم کی جمع مکسر ہے، اور جس پر الف لام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے، تو یہ مضاف بن سکتا ہے، اور اس کے بعد اس میں جلالہ اللہ مضاف الیہ بنے گا۔ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مفعول بھی بنیں گے یرجونا فعل کے لیے، اور یرجونا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر صلہ بنیں گے الذین اس میں موصول کے لیے، اور اس میں موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر محلن مجرور ہو جائیں گے حرف جر لام کے لیے۔ اور سر ہم نے اس سے پہلے یغفرو فعل کی ڈیٹیل میں دیکھا تھا کہ جس کی غلطی کو معاف کرتے ہیں یا نظر انداز کرتے ہیں اس کے ساتھ
ساتھ لام کا صلہ آتا ہے. جی اس میں جو ہمیں یہ لام کا صلہ نظر آ رہا ہے وہ اصل میں سر یغفرو کا مفعول بھی بنے گا جو محلن منصوب ہوگا، لیکن لام جارہ کی وجہ سے یہ لفظاً مجرور ہے اور یہ جار مجرور مل کر سر متعلق بنیں گے فعل یغفرو کے. جی ٹھیک ہے سر، اگر یہاں تک ہم اس کی ترکیب کریں تو یہ بنے گا یغفرو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلن منصوب ہو جائیں گے اور مقول القول بن جائیں گے کل کے لیے. اس طرح سے کل کے لیے متعلق بھی آ گیا اور مقول القول بھی ہو گیا. اور اگر یہاں تک ہم ترجمہ کریں تو یہ بنے گا کہ کہہ دیجئے ان سے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ معاف کر دیں ان کو جو نہیں وہ امید رکھتے اللہ کے دنوں کی. جی آیت کے دوسرے پورشن کی اگر ہم انالیسس کریں تو اس میں لیجزیہ میں لام جو ہے یہ حرف ہے، یجزیہ فعل ہے، قومم اسم ہے، بیما میں با جو ہے یہ حرف ہے اور ما اسم ہے، کانو فعل ہے، یکسبون فعل ہے. اس کو انالائز کرتے ہیں. اس میں لیجزیہ ہے پہلا حرف. اس میں جو لام ہے وہ لام تعلیل یا لام کئی ہے. یہ وہ لام ہے جو اگر اسم کے ساتھ آئے گا تو لام جارہ ہوگا اور جب یہ فعل مضارع کے ساتھ آئے گا تو یہ لام تعلیل یا لام کئی کہلائے گا. اس لام کے بعد ایک ان مصدریہ پوشیدہ ہوتا ہے جو دو کام کرتا ہے. ایک تو یہ کہ اپنے بعد میں آنے والے فعل مضارع کو خفیف یا مجزوم کر دیتا ہے اور دوسرا یہ کہ یہ خفیف یا منصوب جی منصوب کرتا ہے اور اپنے بعد میں آنے والے فعل مضارع کے ساتھ مل کر مصدر کی تعویل میں ہو جاتا ہے جی اور مصدر مؤول کہلاتا ہے. جی اور مصدر بھی چونکہ ایک اسم ہوتا ہے تو اس کا اعراب مرفوع منصوب اور مجرور ہو سکتا ہے، لیکن اس کا اعراب جو ہے وہ ہمیشہ محلن آتا ہے. جی اس کے ساتھ فعل ہے فعل مضارع یجزیہ جس کے روٹ ورڈز ہیں جیم زا یا اور باب دعات سے ہے یہ جزایا یجزیو، نہ کہ سیائی کے قواعد اپلائی کرنے کے بعد یہ بنے گا جزا یجزی جزاءن، جس کے معنی ہے کسی چیز کا کسی کے لیے کافی ہونا، کسی کے کام آنا، حق ادا کرنا یا بدلہ دینا. یہ فعل مضارع معروف غیر سے ہی فعل ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے جس کا فاعل ہوا ضمیر مستتر ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہا ہے کیونکہ جزا جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دے سکتی ہے. اور اس کے بعد یہ اصل میں یجزی تھا، ان مصدریہ کی وجہ سے یہ یجزیہ ہوا. جی ماشاءاللہ. اس کے بعد اسم ہے قومن، یہ مفعول بھی بن رہا ہے کیونکہ یہ منصوب ہے یجزیہ فعل کے لیے. اس کے بعد ہے بیما، بیما میں با جو ہے یہ حرف جر ہے اور ما جو ہے یہ اس میں موصول ہے. اس کے بعد ہے کانو، کانو جو ہے یہ فعل ناقصہ میں سے ہے جس کے روٹ ورڈز ہیں کاف واو نون، باب نون سے ہے، کاونا یکوینو، اجوف یکونو، اجوف واوی کے رولز اپلائی کرنے کے بعد یہ بنے گا کانا یکونو کونن، جس کے معنی ہے واقع ہونا یا واقع ہو جانا، کسی چیز کا اپنا وجود پانا. کانا کا ایک اسم ہوتا ہے جو مرفوع حالت میں ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے جو منصوب ہوتی ہے. اس میں جو واو ضمیر مرفوعہ متصلہ ہے وہ اسم کانا بنے گا. اس کے بعد ہے فعل یکسبونا، یکسبونا فعل مضارع ہے. اس کے روٹ ورڈز ہیں کاف سین با، باب دعات سے ہے، کسبا یکسبو کسبن، محنت سے کوئی چیز حاصل کرنا. فعل مضارع کی گردان کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ جس میں واو ضمیر مرفوعہ متصلہ اس کا فاعل ہے اور یہ فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا اور محلن منصوب ہو کر یہ خبرو کانا بن جائے گا. یعنی کہ کانا کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے تو یہ کانا کی خبر بن جائے گا. اگر کانا جو ہے یہ ماضی ہو اور اس کے ساتھ فعل مضارع کا کوئی کمبینیشن آ جائے تو اردو میں اس کا ترجمہ ہوگا کہ کیا کرتے تھے، یعنی کہ وہ یوز ٹو کے معنی میں آ جائے گا. اس کے بعد کانو جو ہے اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر صلہ بنے گا اس میں موصول ما کے لیے. اس میں موصولہ ما اپنے صلہ سے مل کر محلن مجرور ہو جائے گا، حرف جر با کے لیے مجرور بنے گا اور یہ جار مجرور ظرف مستقر صفت بنیں گے قومن کی، کیونکہ قومن جو ہے وہ نکرہ اسم ہے اور نکرہ اسم کے بعد جب بھی جار مجرور آتا ہے تو وہ اس کی صفت بنتا ہے. یہ موصوف اور صفت مل کر سر یہ مفعول بھی بن جائیں گے یجزیہ فعل کے. اور یجزیہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر ان مصدریہ پوشیدہ کے ساتھ مل کر مصدر مؤول کی تعویل میں ہو جائیں گے اور محلن مجرور ہو جائیں گے حرف جر لام کے لیے اور جار مجرور ظرف مستقر متعلق ہو جائیں گے فعل یغفرو کے لیے. اور یغفرو فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقان سے مل کر محلن منصوب ہو کر مفعول بھی بن جائیں گے یا مفعول القول بنیں گے کل کے لیے.
اور کل جو ہے اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا. اور یہاں تک اس کا ترجمہ ہوگا تاکہ وہ بدلا دے ایک قوم کو بے وجہ اس کے جو وہ کمائی کرتے. اچھا، اب آپ نے جو ترجمہ کیا ہے اس میں بما کانوا یکسبون صفت تو بن نہیں رہا قوم کی. سر پھر ہم اس کو متعلق کر دیں گے یجزیہ فعل کو. یہی آپ نے دیکھنا ہے نا، کہ اس لیے ہم رول بتاتے ہیں نا کہ نکرہ کے بعد جب جار مجرور آ جائے یا جملہ آ جائے تو عام طور پر وہ اس کے لیے صفت بنے. ٹھیک ہے، جی سر. یعنی یہ لازمی قاعدہ نہیں ہے کہ ہر جگہ پر نکرہ کے بعد آنے والا جار مجرور جو ہے اس نکرہ کے لیے صفت بنے گا. تو یہاں پر اگرچہ گرامر کے اعتبار سے پاسبلٹی ہے کہ نکرہ آ رہا ہے اس کے بعد جار مجرور آ رہا ہے تو صفت بننا چاہیے، لیکن صفت بنا کر ترجمہ نہیں صحیح بن رہا. ایسے لوگ، جی سر، ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ جو کماتے تھے، پتہ نہیں کچھ مطلب ترجمہ نہیں بن رہا نا. تو یہاں پر جی سر ٹھیک جار مجرور جو ہے یہ یجزیہ فعل کے متعلق ہو جائے گا. جی سر. اور یہاں پر پھر با کو با سببیہ لیا جائے گا، اس لیے آپ نے ترجمے میں با سبب ذکر کیا ہے، با سبب اس کے جو وہ کمائی کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. ایک چیز ہوگی، میں نے اس وقت آپ کو نہیں روکا، میں نے کہا آپ ایک دفعہ اپنا انالیسس کرتے ہیں، پھر بعد میں انشاءاللہ تعالی چیزیں ہم کلیئر کر دیں گے. دوسری چیز یہ کہ آپ نے ما کو اس موصول مانا ہے، تو اس کا جو صلۃ الموصول ہے کانو یکسبون، اس میں آیت کیا آپ نے قرار دیا ہے؟ جی سر یہ میں نے 2 کوسچنز لکھے ہوئے تھے، میں نے اس پہ تھوڑی سی ورکنگ کی تھی. کئی جگہ اس کو ما مصدریہ بھی بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے، موصولہ بنایا کسی نے؟ سر موصولہ بھی بنایا، لیکن سر اس کی ضمیر عائد مجھے نہیں ملی تھی. اچھا، نہیں اگر موصولہ کسی نے بنایا ہے ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ یہاں پر جو دکھنے میں اور ظاہری طور پہ جو ہے وہ ما مصدریہ ہی بن رہا ہے، اس لیے کہ ما موصولہ اگر بنانا ہے تو میں نے آپ کو جو طریقہ کار بتایا ہے وہ کہ ما کی جگہ پر الذی اسم موصول کو رکھ کر دیکھ لیں. تو لیجزی قوما بالذی کانوا یکسبون کی وجہ سے جو وہ کماتے تھے. بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے. جی سر، یعنی ٹھیک ہے سر. بما کانوا یکسبون، کلیئر ہو گیا نا. تو وہ ہا کی ضمیر جو ہے وہ مفعول بھی یکسبون کے لیے آ جائے گی، وہی آیت بن جائے گی ما اسم موصول کے لیے. اور اگر ما کو ہم مصدریہ قرار دیں تو پھر صلۃ الموصول جو کانوا یکسبون ہے اس میں آیت کی ضرورت نہیں ہے، اور یہاں پر ما مصدریہ اپنے صلۃ الموصول سے مل کر مصدر مؤول بن کر محلن مجرور ہو جائے گا با حرف جر کے لیے. دونوں صورتوں میں ظاہر بات ہے محلن مجرور ہی بنے گا، لیکن فرق جو ہے وہ صلۃ الموصول کا آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اس طریقے سے اس کا ہم انالیسس کر سکتے ہیں. باقی اور پہلے والے جملے میں جو قل الذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ جو آپ نے کیا ہے، اس میں یغفروا مجزوم استعمال ہوا ہے. اسٹوڈنٹس کو پریشانی ہوئی ہوگی، ظاہر بات ہے کہ یہ مجزوم کیوں استعمال ہوا ہے یا منصوب استعمال کیوں ہوا ہے. تو لفظاً تو دونوں پاسبلٹیز ہیں نا یہاں پر. تو یہ لیکن جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ فعل مضارع جو ہے وہ امر کے جواب میں مجزوم ہوتا ہے. صرف امر کے جواب میں مجزوم نہیں ہوتا، نہیں کے جواب میں بھی مجزوم ہوتا ہے، استفہام کے جواب میں بھی مجزوم ہوتا ہے، اور بھی پاسبلٹیز ہے. لیکن زیادہ چونکہ امر کے جواب میں مجزوم ہوتا ہے تو اس لیے امر کا جواب یہ ٹرمینالوجی ہی استعمال کر دی جاتی ہے. تو یہاں پر یہ یغفرو جو ہے یہ فعل امر کے جواب جو کہ کل فعل امر ہے اس کے جواب میں مجزوم ہوا ہے. اور یہاں پر گرامر والے یہ کہتے ہیں کہ یہ اصلاً مجزوم ہوا ہے ایک شرط محذوف کی وجہ سے. تو یہاں پر ایک شرط جو ہے وہ محذوف ہے جس کا پھر جواب الشرط جو ہے یہ مجزوم آیا ہے. ان تقل لہم اغفروا، ان تقل لہم اگر تم کہہ دو ان سے، اغفروا کہ تم معاف کر دو، یغفروا تو وہ معاف کر دیں گے. صحیح ہے. اور اس جملے کو جو ہے وہ انہوں نے مقول القول، اصل مقول القول جو ہے وہ ان تقل لہم اغفروا، اس کے لیے جواب الشرط بنا کر مقول القول بنایا ہے. تو یہ بہرحال ڈیٹیل ہے، لیکن اس ساری ڈیٹیل میں جانے کی بجائے اگر ہم یوں کہہ دیں کہ یہاں پر جو تغفروا ہے یہ اغفروا کے معنی میں ہے، صحیح ہے، تو بات بالکل واضح ہو جاتا. یہ چند چیزیں تھی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. آیت کا اتھینٹک ترجمہ اگر ہم دیکھ لیں تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی. عبدالسلام صاحب نے اس آیت کا ترجمہ جو ہے وہ کیا ہے
کہ کل للذین آمنو، ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہہ دے، یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، کہ وہ ان لوگوں کو معاف کر دیں جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، تاکہ وہ کچھ لوگوں کو اس کا بدلہ دے دے جو وہ کماتے رہے تھے۔ تو باقی تفسیر اس کی جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے کسی اچھی تفسیر کی کتاب میں۔ تو بڑی ٹیکنیکل سی آیت تھی اس حوالے سے، یعنی مفہوم کے اعتبار سے گرامر تو ہو جاتی ہے، مقصد صرف جوڑنا ہی نہیں ہوتا کہ الفاظ کو آپ جوڑ دیں، گرامر میں بہت ساری پاسبلٹیز ہوتی ہیں، لیکن میں نے جیسے کہ پہلے کہا ہوا ہے قرآن مجید کے حوالے سے ہم نے ترکیب جو ہے وہ تحت المعنی کرنی ہوتی ہے، کہ جو اس کے معنی کیے گئے ہیں اس کے مطابق ہم ترکیب کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کوئی کویسچن اگر کسی اسٹوڈنٹ کا ہے تو وہ کر لے اس آیت کے حوالے سے۔ جی ہاتھ کھڑا کر رہی ہیں، ان کو میں انمیوٹ کر دیتا ہوں۔ جی یہ میں نے اس کا جو ترجمہ آپ نے کیا نا، یا جزیہ قوم بما کانوا یکسبون، اس کا ترجمہ ایسے ہو سکتا ہے تاکہ وہ جزا دے ایسے لوگوں کو جو وہ کمایا کرتے تھے، جو کچھ وہ کمایا کرتے تھے۔ جی جزا دے یعنی بدلہ دے نا؟ جی تو میں نے ترجمہ کیا کیا؟ میں نے بھی یہی کیا کہ تاکہ وہ کچھ لوگوں کو اس کا بدلہ دے جو وہ کماتے رہے تھے۔ جی میں نے کہا اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو کچھ وہ کمایا کرتے تھے، یعنی وہ کانوا یکسبون ہو گیا نا، یہ ماضی استمراری آ گیا نا۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں کیا آپ سے کنفرم کر دوں۔ جی لیجیے الحمدللہ آیت نمبر 14 ہماری مکمل ہو گئی ہے سورۃ الجاثیہ کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔